اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کا دوسرا پارہ اور دوسری ہی نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 18واں رکوع ہے جس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، اور اس میں 5 آیات مبارکہ ہیں۔ آیات کا تسلسل آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک 5 آیتیں۔ ان آیات بینات کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک سمت ہے، وہ ادھر رخ کرتا ہے۔ سو تم سبقت کرو بھلائیوں میں، نیکیوں میں، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو اپنے رخ کو پھیر لیجئے، کر لیجئے مسجد حرام کی طرف نمازوں میں، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تم سب کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں سے نکلو تم تو پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کے رخ پر، اور جہاں کہیں ہو تم تو تم پھیرو اپنے چہروں کو اسی طرف، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ ان میں سے تم ان سے مت ڈرو، بس مجھ سے ڈرتے رہو، تاکہ میں پوری کروں میری نعمتیں تم پر، اور تاکہ تم ہدایت کی راہ پا جاؤ۔ جیسے ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں سکھلاتے ہیں الکتاب اور الحکمت، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھلاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ بس یاد رکھو مجھے، میں تمہیں بطور خاص یاد رکھوں گا، اور شکر کرتے رہو میرا، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ یہ ان 5 آیات بینات کا ایسا ترجمہ جو میرے جیسا کم علم آدمی کر سکتا تھا۔ ہمارے جن ساتھیوں نے اس رکوع کے ترجمے پر نگاہ ڈالی ہوگی، ظاہر ہے کہ ساتھی الگ الگ تراجم دیکھتے ہیں۔ ہمارے علماء ربانی نے ایک سے ایک ترجمے کیے ہیں ماشاءاللہ،
ان کو جب پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی محنتیں اور کتنی کاوشیں انہوں نے کی ہوں گی اللہ کے کلام کی خدمت کے لیے۔ آج کے رکوع کا اول حصہ جو ہے اس کا مضمون پچھلے رکوع سے بالکل لگا ہوا ہے۔ پچھلا رکوع اور یہ رکوع یہ ملا کر ایک اہم ترین حکم شریعت اسلامی کا کہ اپنی نمازوں میں اہل ایمان نے اپنے یہود ان کو تو بہت تکلیف ہو گئی، بہت برا لگا، اور انہوں نے اعتراضات جیسی ان کی عادت تھی اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ آج کا رکوع جو شروع کیا گیا ہے، یعنی جس آیت شریفہ سے شروع ہوتا ہے اس آیت کے مضمون کو دیکھیے۔ فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک اپنی عبادت کے لیے کسی رخ پر اپنے چہرے کو رکھتا ہے نا۔ یہود اور نصارہ بیت المقدس کی طرف رکھتے ہیں، مشرکین جو ہیں وہ بھی کسی رخ پر اپنا چہرہ کرتے ہوں گے، اپنی جیسی بھی ان کی عبادتیں ہوں، پر میں ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، هو مولیہا، وہ اسی طرف رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، میرے بھائیو عجیب مضمون ہے، اس پہ غور فرمائیں۔ فاستبقوا الخیرات، تم ایمان والو بھلائیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، اس لیے کہ احکام نازل فرمائے جا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارا کام احکام کو پہنچا دینا، خود جو ایمان والے ہیں ان کا کام ان پر عمل پیرا ہونا، اور باقی لوگوں تو اس حکم کا مکلف کرنا یا اس حکم پر ان کی رائے کو استوار کرنا یا ان کے اختلاف کو دور کرنا، یہ سب کچھ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ سب کچھ ہماری ذمہ داری نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو، یہ ایک لفظ جو ہے یہ احکام شریعت میں پورا ایک اہم ترین باب ہے۔ آج آپ کا خادم کوشش کرے گا چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرنے کی۔ بہت اہم باب، یہاں تو ایک حکم کے متعلق ہے، بات ختم کر دو۔ اہل حجت جو ہیں، جن کا کام حجت کرنا ہے، جن کا کام عیب نکالنا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ سب کے الگ الگ قبلے ہیں، الگ الگ قبلے والوں کو ایک قبلے پہ لانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم نے جس اللہ پر اور جس رسول پر اور جس دین پر ایمان لایا ہے، ہم نے اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ہمارے اس عمل کے کرنے سے مخالفین کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے اور مخالفین اس کی کتنی مخالفت کرتے ہیں، اس بحث میں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیو، یہ باب جو ہے، یہ باب ہے، لفظ جو ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بڑھو، یہ باب جو ہے یہ ترجیحات کا باب ہے، بہت اہم مضمون ہے یہ۔ ترجیحات، ترجیح کس کو بولتے ہیں؟ ترجیح کا لفظ کہتے ہیں کہ بھئی دو چیزیں سامنے ہوں، اس میں زیادہ اہم کون سی چیز ہے، اس پر عمل کرو، اس کے لیے اپنا وقت لگاؤ۔ کم اہم چیز جو ہے اگر اس پر ہم اپنا وقت صرف کریں گے تو اہم ترین چیز ہم سے چھوٹ جائے گی، اور یہ ہمارا آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ ترجیحات پورے دین میں لاگو ہے، پورے دین میں۔ مثلا آپ دیکھیے ہمارے یہاں عبادات جو ہیں، عبادات میں ان کے درجہ بندی کی گئی ہے۔ یہ خیال رہے کہ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عبادات صرف دو کیٹیگری میں منقسم تھی، فرض اور نفل، فرض اور نفل۔ یہ خیال رہے، بعض لوگ کٹ حجتی پہ آ جاتے ہیں تو بیچارے معلوم کہاں کہاں تک جاتے ہیں، وہ اپنا کام دیکھتے رہیں،
یہ خیال رہے کہ عہد رسالت میں جیسے جو نمازوں میں جو فرض نمازیں وہ فرض، اور باقی نمازیں وہ چاہے واجب درجے کی ہوں، سنت موقدہ ہوں، نوافل ہوں، ان سب کو نفل کہا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں علماء ربانی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کا احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو سب سے زیادہ سچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمانی کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے تھے، ان کے اعمال کے تعامل سے یہ دیکھا کہ فرائض کے بعد جو اعمال ہیں ان اعمال میں وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے، کبھی اس کو آپ نے ترک نہیں فرمایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے کبھی کبھی امت کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں کبھی کبھی آپ نے ناغہ فرما دیا تاکہ امت پر شاق نہ ہو، اور پھر کچھ ایسے اعمال ہیں جو آپ نے کبھی کبھار کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو روشنی میں رکھتے ہوئے پھر اعمال کی درجہ بندی کی گئی کہ بھئی یہ واجبات ہیں اور یہ سنت موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے اور یہ نفل ہے۔ یہ درجہ بندی علماء اسلام نے کی ہے امت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ امت کو اعمال پر عمل کرنے میں آسانی ہو، اور اس کی بنیاد بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور حضرات۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں، بالکل کھلے خزانے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نماز تراویح ہم لوگ جو ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے اہل ایمان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ مہینے پورے رمضان میں تراویح، رمضان کا چاند دیکھا تراویح شروع ہوئی، اور شوال کا چاند دیکھا تراویح ختم ہو گئی، پورا مہینہ تراویح پڑھتا ہے، باجماعت مسجدیں بھری رہتی ہیں، جیسی بھی رہتی ہیں، بہرحال بڑا مجمع ہوتا ہے۔ کوئی روایتوں کی روشنی میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے رمضان میں نماز تراویح با جماعت ادا فرمائی ہے۔ جو روایتیں آپ کی مسجد میں تراویح پڑھنے کی ہیں وہ صرف 3 دن کی، چوتھے دن ہجوم تھا صحابہ کا مسجد نبوی میں، آپ تشریف نہیں لائے، اور آپ نے یہ سوچ کر فرمایا میں کل تمہارا شوق دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے یہ خدشہ ہوا، مجھے یہ خیال ہوا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ عز و جل اس نماز کو تم پر فرض نہ فرما دیں، اور پھر میری آنے والی امت پر وہ شاق گزرے گا، آنے والی امت اس کو نہ کر سکے، اس کا لحاظ کر کے میں نے اپنی تراویح گھر میں ادا کر لیا، اب تم بھی اپنی اپنی تراویح گھر میں پڑھ لیا کرو۔ ایک واضح چیز ہے یہ کہ عہد رسالت میں پورے 30 دن تراویح کو باجماعت آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ اسی طرح میرے محترم سارے معاملات میں، جیسے عقائد میں وہ 3 بنیادی عقیدے جس کو ہم عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کہتے ہیں، جن سے مل کر پورا ایمان بنتا ہے، ان تینوں میں اگر کسی عقیدے میں خدا نخواستہ کوئی کمی رہ گئی تو ظاہر ہے کہ ایمان کا نقشہ ہی نہیں بنے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ محنت کس چیز پہ کرنا ہے؟ عقائد کی درست کی۔ اعمال اس کی اہمیت کا انکار کوئی بیوقوفی کرے گا، لیکن اعمال کی بنیاد عقیدہ صحیحہ ہے، اور وہ عقیدہ صحیحہ جس کی بنیاد قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی۔ یہ ایمان، یہ بنیاد ہے۔ اب یہ ہو کہ ہماری اعمال پر خوب محنت ہو جائے اور خدا نخواستہ ایمانیات میں کوئی کسر رہ جائے تو معاملہ بالکل نہیں بنے گا۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ فاستبقوا الخیرات بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن یہ پورے دین کی ترجیحات کو بیان کرتا ہے، اور ان ترجیحات کی بنیاد پر امت مسلمہ کی
اجتماعی زندگی کا شیرازہ برقرار رہے گا۔ میں آپ سے واضح طور پر عرض کروں، بات کھول کر رکھنا چاہیے، نکاح سنت ہے، نکاح سنت ہے نا، اہم ترین سنت ہے، لیکن فرض نہیں ہے، طے ہے نا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نکاح فرض نہیں ہے، نکاح سنت ہے، اور پوری امت اس بات کو جانتی ہے کہ کسی بھی سنت کی ادائیگی کے لیے فرض کا ترک انتہائی شدید گناہ ہوگا۔ فرض کیا، واجب کو نہیں چھوڑا جا سکتا، واجب کو نہیں چھوڑا، واجب کو فرض کو متاثر کر کے واجب کو نہیں ادا کیا جا سکتا، ترتیب ایسی ہے اس کی۔ اب اگر ہمارے نکاحوں میں یہ ترجیح باقی رہتی کہ یہ سنت ہے، اس سنت عمل کو اس طرح کیا جائے گا کہ خود دونوں خاندان جو منسلک ہو رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ وہ سارے رشتہ دار جو اس میں شریک ہونے والے ہیں، ان میں سے کسی کی نماز فرض یہ متاثر نہ ہونے پائے۔ اگر یہ ترجیح قائم رہتی، اللہ کی قسم ہمارے نکاح خود بخود مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ ترجیح قائم رہنا چاہیے، ایک سنت کو ادا کرنے میں فرض کو ترک کر دینا۔ ٹھیک اسی طرح سارے معاملات میں، ہمارے ایک دوسرے کے معاملات، لین دین، بات چیت، رشتہ داریاں، تعلقات، اہم ترین باب ہے یہ۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری اصلاح، ہماری چاش، ہماری تہجد، ہمارا ذکر و اذکار، اور اس کے بعد پھر ہم جس سے چاہے حسن اخلاق کریں، جس سے چاہے ترک تعلق کر لیں، نہیں، کہ ترک تعلق کا باب ان نمازوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو یہ فاستبقوا الخیرات، یہ اس بحث و مباحثوں کو چھوڑ دو۔ ہر بحث کرنے والے کو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ مطمئن اسے کیا جا سکتا ہے جو مطمئن ہونا چاہتا ہے، لیکن جو شخص مطمئن نہیں ہونا چاہتا، صرف حجت کرنا اور لڑائی جھگڑے کھڑے کرنا، وہ کیا مطمئن ہوگا؟ میں ان سب کو چھوڑ دو، اب اپنی نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ان نیکیوں میں جسے قرآن نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، ارے دوڑو، سابقوا، دوڑو تیزی سے، بہت تیزی اور سرعت سے چلو، الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ وہ تمہاری اصل ضرورت ہے، یہ کٹ حجت کو مطمئن کر دینا، اس کا منہ بند کر دینا تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہیں بول رہا ہے، اس کے پیچھے شیطان بول رہا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہیں ضروری کاموں سے غافل کر کے غیر ضروری کاموں میں لگا دے۔ اسی کے باب میں وہ ساری لغویات جس میں اس وقت امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے اور اس کو احساس نہیں کہ اس کا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے، سب اس میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، تمہارا اصل کام نیکیوں میں، بھلائیوں میں آگے بڑھنا ہے، جہاں کہیں تم ہو۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت۔ اس آیت کی تشریح میں ایک مفسر نے کیا بات لکھی ہے، کیا چیز لکھی ہے۔ آج تم اس پر بحث کر رہے ہو نا، تمہارا چہرہ کدھر ہو، بیت المقدس کی طرف ہو یا بس اپنے بیت اللہ شریف پہ، آج بحث ہے نا۔ ایک وقت ایسا آئے گا یأتی بکم اللہ جمیعا، اس دن یہ تمہاری ساری بحث و تکرار عملی طور پر ختم ہو جائے گی۔ عملی کا لفظ ذرا یاد رکھیے۔ کس دن؟ جس دن اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا۔ دیکھو لفظ قبلہ جو ہے نا، میں نے پچھلے درس میں، قبلہ اس کو کہتے ہیں جو سامنے ہوں، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ تو آج کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے۔ فرمایا جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، اس دن سب کا رخ، اللہ کو ماننے والوں کا بھی، اللہ کے نہ ماننے والوں کا بھی،
سب کا رخ خود بخود ذات الہی کی طرف ہو جائے گا، سب کا چہرہ اللہ کی ذات کی طرف رہے گا، یہ بحث خود بخود ختم ہو جائے گی کدھر چہرہ کرنا ہے۔ ایک مفسر نے یہ بات لکھی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، کہ آج کدھر رخ کرنا اس پہ بحث کر رہے ہو، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا تو پھر سب کا قبلہ جو ہوگا وہ ذات الہی ہوگی، سب کا رخ اللہ کی ذات کی طرف۔ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اسی حکم کو تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی بحث کی ہے، وہ موقع نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر اگلی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہیں سے بھی نکلو تو بھی رخ تمہارا نمازوں میں مسجد حرام کی طرف ہونا، کعبۃ اللہ کی طرف ہونا، کہیں بھی تم موجود رہو۔ اس کا معنی یہ حالت سفر میں، حالت حضر میں، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، پوری دنیا میں جہاں کہیں، چاہے حالت سفر میں ہو یا حالت ہے، بس اس کا خیال رکھنا کہ ہمیشہ کے لیے اب یہ قانون قیامت تک کے لیے نافذ فرما دیا گیا۔ تم جہاں جس حال میں بھی ہو، اللہ کی زمین کے جس بھی حصے میں تم کو اللہ نے رکھا ہے، تمہارا کام یہ کہ اپنی نمازوں میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ فلا تخشوہم واخشونی، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، ان سے مت ڈرو، وہ جو اختلاف کرنے والے ہیں، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ کاش ہم میں بھی یہ بات آ جاتی ہے، کاش ہم میں بھی، ہمیں یہ بات نہیں ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ صرف اللہ کا خوف، فقط اللہ کا خوف، صرف اللہ کا لحاظ، فقط اللہ کا لحاظ۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے باقی سارے خوف اور ڈر کو نکال دیتا ہے۔ جہاں اللہ کا خوف آ گیا وہاں کوئی خوف کیسے رہے گا؟ سب باقی پوری کائنات سے آدمی بے خوف ہو جاتا ہے، کب؟ جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی ذات الہی سے بے خوف ہو جائے، اللہ کی ذات سے بے خوف ہو جائے، اس کے بعد میرے محترم پھر تو وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ آپ آج ہمارا جو حال ہے، میرا آپ کا، پوری امت مسلمہ کا، پتے کے کھڑکنے سے جو ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا وہ خوف جس درجے میں ہونا چاہیے تھا وہ خوف نہیں۔ کس اللہ پر ایمان رکھتے؟ اس اللہ پر جس نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کہ سارے غیب کی کنجیاں اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اور وہ ایسا حاکم مطلق ہے، ایسی طاقتوں والا ہے، ایسی قدرتوں والا ہے۔ فرمایا کہ کسی درخت کا پتا نہیں ہلتا یا گرتا ٹوٹتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی درخت کا پتا اپنی جگہ چھوڑے اور اس کے بغیر علم کے اور بغیر اجازت کے، بغیر امر کے نہیں ہو سکتا۔ ایسا اللہ، اس پر ایمان رکھنے والا آدمی ڈرپوک ہوگا؟ نہیں۔ اگر ڈرپوک ہے اور ہم ہیں، حقیقت جو اس کو تسلیم کر لیں، غیر ضروری حجت سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کر لیں گے تو عمل آسان ہو جائے گا، ورنہ زبردستی کسی چیز کو مدلل کرنے کی کوشش کرنا اس میں مزہ نہیں ہے۔ آج ہم جو اتنے ڈرے سے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے ڈرنے کا حق ہے اس کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا
فلا تخشوہم، یہ ہم جو ہے نا ان سے مت ڈرو، وہ ساری چیزیں، یہاں تو ایک خاص مضمون ہے، وہ جو بیت اللہ شریف کے بات کو عنوان بنا کر حجت، کٹ حجتی، عیب، الزام دنیا بھر کا لگا رہے تھے، لیکن اگر اس کو بولے ان سے مت ڈرو، وخشونی، بس مجھ سے ڈرتے رہو، بولے اتم نعمتی علیکم، اور جب تم مجھ سے اور صرف مجھ سے ڈرو گے، وَلِ أُتِمَّ فرمایا تاکہ میں پوری کر دوں تم پر میری نعمت، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کو ہدایت کے راستے پر ڈالوں۔ سب سے پہلے تم کو اپنے دل میں میرا خوف پیدا کرنا ہو۔ خوف، اللہ کا خوف جو ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے، اللہ کا خوف جو ہے اسی کا نام تقویٰ ہے، اللہ کا لحاظ پیدا کرنا۔ جب تم اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں ساری کائنات کو اللہ تمہارے لحاظ پر مجبور کر دے گا۔ جملہ سنیں، جب تم اللہ کا لحاظ کرنے والے ہو جاؤ گے تو اس تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے اللہ ساری مخلوقات کو تمہارا لحاظ کرنے پر مجبور کر دے گا۔ قرآن شریف کی آیت دیکھیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیت ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، حضرت رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں۔ یہاں سے سیجعل لہم الرحمن، حضرت رحمان کا تذکرہ فرمایا، صفت رحمانیت کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی حکومت صرف انسانی قلوب پر نہیں، ساری کائنات کے قلوب پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض وہ لوگ جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ دریا کی مچھلیاں وہ مجھ کو کیسے جانتی ہوں گی؟ تیرے ان صفات کی وجہ سے، جن صفات کی بنیاد پر اللہ نے ان کو دعاؤں پر لگایا ہے، جب وہ صفات تیرے اندر پیدا ہوتی ہے تو تو خود بخود اس صف میں شامل ہو جاتا ہے جو ان کی دعاؤں میں شامل ہوتی ہے۔ آپ سمجھے؟ جیسے وہ حدیث شریف اس کے پہلے، بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتے ہیں، تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل فلاں بندہ مجھے بہت پسند ہے، میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ جبریل چونکہ فرشتوں کے انچارج ہیں، ان سارے فرشتوں کے چیف ہیں وہ، تو وہ مختلف مخلوقات کے انتظام پر اللہ نے جن فرشتوں کو متعین فرمایا ہے ان فرشتوں کو اس کی خبر کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور پھر وہ فرشتے اپنی ان مخلوقات کو جس پر ان کو اللہ نے متعین فرمایا ہے ان کو اس کی اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ نے فلاں بندے کو محبوب بنا لیا۔ پھر اس حدیث شریف کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جبریل نے فرشتوں کو بتایا، فرشتوں نے مخلوقات کو بتایا، اور ساری مخلوقات جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں ان ساری مخلوقات کے انتظام کار فرشتوں نے ان مخلوقات کو اطلاع کر دیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ جب راستے سے چلتا ہے تو اس کو لگنے والی ہوائیں بھی پہچانتی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب، اس کے راستے میں آنے والے درخت بھی اس کو پہچانتے ہیں، پتھر اور سنگریزے بھی اس کو پہچانتے ہیں، یہ اللہ کا محبوب چاہ رہا ہے۔ یہ حال آگے فرمایا اس لیے بولے اتم نعمتی، تم میرا خوف اپنے اندر پیدا کر لو تاکہ میں اپنی نعمت تمام کر دوں تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہیں ہدایت کے راستے پر چلا دوں، کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے بھیجا تمہارے درمیان ایک رسول، فیکم رسولم، تمہیں میں سے ایک رسول، فیکم تم میں رسول، منکم تمہیں میں سے،
یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں سکھلاتے ہیں الکتاب اور الحکمت، اور تمہیں وہ سکھلاتے ہیں ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی رسول کی ذات جو ہے سارے علوم، تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، پھر قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مضامین کی تفسیر اور اس پر عمل پیرا ہونے کا سلیقہ، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ حکمت، دانائی، دانشمندی، زندگی جو ہے ہوش و حواس میں گزارنے کا سلیقہ، اور پھر وہ ساری چیزیں جو تم نہیں جانتے جو سب کا سب تم کو سکھاتے۔ مطلب اس پورے علم کا خزینہ کون سی ذات ہوئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ حضرت کی صفات جو ہیں یہ قرآن نے کئی مقام پر بیان فرمائے۔ یہ وہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جنہیں دے کر اللہ نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس میں یہ 4 ذمہ داریاں قرآن شریف نے کئی مقام پر اور اسی طرح بیان فرمائے۔ تلاوت قرآن، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کسی بھی طرح ہو اس پر کبھی نکیر نہیں کی جا سکتی۔ تلاوت قرآن، تم تو قرآن پڑھتے ہو، تم کو تو سمجھ میں نہیں آتا، تم تو قرآن پڑھتے ہو، تم کو تو سمجھے، تم معنی نہیں سمجھتے۔ معنی سمجھنا الگ چیز ہے۔ نبی کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ تم پر ہماری کتاب کی تلاوت کرتے۔ اب جس نبی کو اس ذمہ داری کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے انسانوں تک جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بڑے داعی اللہ ہیں، جس سے زیادہ بڑھ کر کسی نے دعوت اللہ کا حق نہیں ادا کیا، اگر اس دعوت کو پہنچانے میں ان کی پہلی ذمہ داری تلاوت کتاب ہے، تلاوت آیات ہے، تو ہماری دعوت کا کام کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ مولانا کے بیان سے، مولانا کی تقریر سے۔ میرے بھائی، سب سے پہلی ذمہ داری اپنے نبی کی بیان فرماتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ سارا جھگڑا وہیں سے شروع ہوا۔ جب تک غار حرا میں حضرت جبریل نہ تشریف لائے تھے، جب تک اقرا بسم ربک الذی خلق کا نزول نہ ہوا تھا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہاکے پکارے ڈرا دیجئے، اس وقت تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مکے میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین رکھا تھا انہوں نے۔ لیکن ساری عداوت اور دشمنی کی بنیاد جو ہوئی یتلو علیکم آیاتنا، بس انہوں نے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا شروع کیا، اور وہاں سے دشمنی کی ابتدا اور مخالفت کی ابتدا۔ اس لیے ایک بات جو آپ کا خادم عرض کر رہا تھا، جو مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ نری تلاوت قرآن، صرف تلاوت قرآن جو ہے، یہ تلاوت قرآن کوئی کر رہا ہے، حق تو یہ ہے تلاوت لفظ جو ہے، لفظ تلاوت وہ خود اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھا جائے، لیکن ایک آدمی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہیں سمجھتا، صرف تلاوت کر رہا ہے۔ اس تلاوت پر کسی طرح سے اس کی ہمت شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ملے گا تم کو خالی قرآن پڑھ کے؟ ارے وہ اللہ کا کلام ہے، جس کے دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے، اس کو پڑھنے پہ کیوں نہیں ثواب ملے گا بھائی؟ اکیلا یہ کلام ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتایا، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ دوسری بات، تلاوت قرآن، تلاوت آیات کے بعد وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کر دیتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی آپ کے خادم میں تزکیہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ ان الفاظ میں ہے، تزکیہ نفس یہ ان الفاظ میں ہے
جو دوسری زبانوں میں اس کے متبادل الفاظ ملیں گے نہیں ہم. یہ وہ بیچاروں کو سکون لے. جیسے وحی جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی وہ سمجھتا ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب سے نوازا ہے، جس کے پاس اللہ نے نبی کی دولت سے سرفراز جس کو کیا، وہ جانتا ہے وحی کس کو کہتے ہیں. یہ وحی جو ہے یہ وہ مخصوص علم سکھانے کا اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے انبیاء کے لیے اللہ نے مخصوص رکھا ہے. اور علم کے حاصل کرنے کے جتنے ذرائع دنیا میں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ بے غبار شک اور شبہے سے بالا تر جو اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو علم وحی ہے، اور یہ حضرات انبیاء کے لیے مخصوص ہے. نبی کے سوا کسی پر وحی نہیں نازل ہوتی. وحی کا لفظ اب شہد کی مکھی کے لیے استعمال ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وہ الگ معنی میں ہے، وہ الہام کے معنی میں ہے. اور وحی جس کو کہتے ہیں، جس کا کتاب الوحی میں تذکرہ فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ وحی جو ہے یہ مخصوص طریقہ ہے حضرت حق جل مجدہ کا اپنے انبیاء علیہ نبینا صلاۃ والسلام کو علم عطا فرمانے کا. تو اسی طرح تزکیہ نفس، آدمی کے اندر ایک نفس ہے، خوب جانتے ہیں کون سا وہ نفس جو ہے وہ کیا ہے. فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی نفس ہے، اس پر اس کے فجور کو، اس کی بھلائی کو، اس کے گناہ کو سب اللہ نے اس پر الہام کر فَأَلْهَمَهَا، الہام کر دیا اس پر. اس نفس کو سمجھ دے دی اس بات کی کہ اچھا کیا ہے برا کیا. دنیا میں کسی انسان کو، پوری دنیا میں کسی انسان کو یہاں پر کچھ چوٹے اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں جو ساری دنیا کے اوپر ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان ہیں نہیں. انسان کی شکل میں وہ شیطان ہے. ان کی بات ہم نہیں کر رہے. انسانوں میں جس میں کچھ بھی انسانیت ہے، پوری دنیا میں تم چکر لگا کے پوچھو ساری دنیا کے رہنے والوں سے، کہاں کے ایسے لوگ ہیں جو گالی اور دعا کو ایک جیسا کہیں گے؟ نہیں، دعا ارے یہ تو بہت پیاری چیز، گالی چھی بہت غلیظ گندی چیز ہے. ساری دنیا کے انسان یہ کہاں سے آیا؟ یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی برکت. اس نفس کے اندر برائی اور بھلائی دونوں کے جذبات، دونوں کو سمجھنا، دونوں پر عمل کرنا، اس کے لیے دونوں پر عمل کرنا اس کی اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ آسان کر دیا گیا. اب اس کے بعد اس کے نفس کو اس طرح مانج دینا، برتن کو مانجتے ہیں، برتن پہ میل آ جاتا ہے اس کو مانج دیتے ہیں تو وہ چم چمکنے لگتا ہے. اس نفس انسانی کو اس طرح سے رضا الہی اور محبت الہی کے پانی سے اس طرح دھو دیا جائے کہ اس کو صرف اللہ کی فرما برداری اچھی لگے، اللہ کی نافرمانی سے اس کو گھن آنے لگے. اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. اور یہ تزکیہ نفس سب سے زیادہ کس کو حاصل تھا؟ جس کا تزکیہ کرنے والا سب سے طاقتور تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ مقام جو ہے کہ ان کے بعد ان کے جیسا مقام کہیں کسی کو کبھی نہیں مل سکتا. وہ چاہے عبادات میں کتنا بھی اپنا آپ کو بڑھا لے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو صحبت رسول میسر آئی تھی. تو میرے بھائیو، صحبت صالحین، حضرات صحابہ کو کس کی صحبت میسر آئی تھی؟ صحبت رسول. اس کی برکت سے وہ مقام صحابیت پر فائز ہوئے. اب اگر کوئی اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے تو اس کو صحبت صالحین اختیار کرنا پڑے، جس کو قرآن شریف نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا لحاظ کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچ پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور اگر جھوٹوں کے درمیان رہو گے تو ماحول جو ہے وہ آدمی کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتا. اگر غیر سچوں کے ساتھ رہو گے تو تم پر بھی وہی اثر آتا. تو تزکیہ نفس کیا ہے؟ آدمی کے نفس کو اللہ کی فرما برداری کے رخ پہ اس طرح ڈال دینا کہ اللہ کی نافرمانی سے اس کو نفرت ہو جائے. اور اس میں جس طرح حضرات صحابہ کا تزکیہ نفس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا تھا، اسی طرح صالح لوگوں کے، اللہ والوں کے،
اللہ والوں کی صحبت جتنی زیادہ اختیار کیا جائے وہ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے اتنا کارآمد ہوگی۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب ایک بات سوچنے کی ہے، پہلے تلاوت آیات بتا، پہلی ذمہ داری بتا، اب فرماتے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تم کو کتاب سکھلاتے ہیں، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تم کو کتاب سکھلاتے بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ نبی کے ذمے دو کام ہیں، تلاوت قرآن بھی وہ انہی کے ذمے ہے اور پھر قرآن کے علم کا سکھلانا بھی ان کے ذمے۔ یہی وجہ ہے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے دائرے سے نکل کر، ان کے حالوں سے نکل کر صرف اپنے علم اور اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یقینی طور پر گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دونوں ذمہ داریوں کے ساتھ مبعوث فرمایا، قرآن سیکھنا بھی انہی سے پڑھے گا، سننا بھی انہی سے پڑھے گا اور سیکھنا بھی انہی سے پڑھے گا۔ اگر اپنی عقل سے تو سیکھنے کی کوشش کرے گا تو بری طرح ٹھوکر کھائے گا۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیے، جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، مفسدات نماز، ان مفسدات نماز میں ایک چیز ہے، نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھنا۔ یعنی جبے میں رکھ لیا یا بازو میں ٹیبل پہ رکھ لیا، قیام میں کھڑے ہوئے قرآن شریف اٹھایا اور دیکھ دیکھ کے پڑھنے لگا ایسے، اور پھر رکوع میں جا رہے تو قرآن شریف رکھ دیا یا جیب میں رکھ لیا یا کچھ اور کر دیا۔ یہ قرآن کو اس طرح نماز میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے اس لیے کہ یہ ہمارے کثیر ہے نا، ہمارے کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے عقل میں یا دماغ میں، عقل کیا، عقل نہیں تھی، دماغ میں شیطان نے ڈال دیا، ارے وہ جو تراویح میں امام صاحب پڑھتے ہیں نا وہ تو بڑی فاش غلطیاں کرتے ہیں، کہیں کہیں معنی بدل جاتے ہیں، تو اس سے اچھا یہ کہ اپن قرآن شریف کھول کے رکھو، جہاں وہ غلط پڑھیں اپن پھٹ سے دیکھ کے بتا دینا۔ اب اگر جس آدمی نے قرآن کھول کے نماز پڑھا تو اس کی نماز تو ٹوٹ گئی۔ اب اس نے اگر امام کو لقمہ دیا اور اس امام نے اس لقمے کو اگر قبول کر لیا تو امام کی بھی نماز گئی۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ یہ کس بات پر؟ دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مضامین میں ایسی غلطی کرتا ہے کہ کفریہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ قرآن کو سیکھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی عقل سے مت سیکھو اس کو۔ یہاں فرمایا کہ یزکیکم ویعلمکم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کو سکھلاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت سے مراد سارے مفسرین کے نزدیک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مفسر قریب۔ اب ایک آدھ اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو میں اپنا چھوٹا سا دو چار تفسیر اپن پڑھتے ہیں، اتنی اب زیادہ طاقت نہیں رہ گئی بدن میں۔ جتنے تفاسیر ہم پڑھتے ہیں سارے مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ، جس کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت ہے۔ آپ ایک سنت مبارکہ جو ہے اس پر غور کیجیے۔ اب تو کیا ہے، یہ اتنی ساری ایجادات اور اس کا اس طرح ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس طرح ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس طرح اس نے یہ ثابت کر دیا، وہ سب سے چھوڑو۔ 1500 سال پہلے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا جو طریقہ انسانیت کو سکھلایا ہے، وہ کتنا رحمتوں سے بھرا ہوا، کتنا عافیتوں سے بھرا ہوا، کتنا خیریتوں سے بھرا ہوا، کتنا خطرات سے محفوظ رکھنے والا ہے، اس کا کوئی خیال کرے، اس کو دیکھے تب معلوم ہوگا ہاں یہ اسی نبی کی ذات کی شان ہو سکتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی اپنے جی سے کچھ فرماتے ہی نہیں، یہ وہی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی فرماتا ہے۔ حکمت سے مراد اقوال رسول، سنت رسول۔ اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سب کچھ سکھلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے؟ قبر میں کیا ہوتا ہے وہ جو مر کے دفن ہوا وہ آ کے بتائے تو ہی معلوم ہوتا نا، لیکن وہ نکل کے آیا تو پھر اپنا کیا ہوگا؟
اپنا بھی نمبر اسی میں لگ جائے گا نا، دفن ہونے والوں میں ایک آ جائے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا، جہالت جو ہوتی ہے نا، جہالت کو کوئی ہاتھ پیر نہیں رہتے، اس کا کوئی انتہا نہیں ہوتا۔ شادی ہے گھر میں، شادی کارڈ چھپا، تو شادی کارڈ لے آ کے اپنے ابا کی قبر پہ رکھ دیا قبرستان میں۔ ارے بابا وہاں پہ نہیں رکھا، تاج الدین بابا صاحب کی قبر پہ رکھ کے لے آ کے لوگ۔ کئی خاندان ایسے ہم جانتے ہیں پرسنلی کہ پہلا کارڈ حضرت بابا صاحب ان کی قبر پہ جا کر رکھ دیا۔ قبرستان میں آپ جائیں شادیوں کے دنوں میں، کئی قبروں پر آپ کو کارڈ رکھے ہوئے دکھیں۔ وہاں جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا قبرستان میں کہ بھئی یہ ان کے گھر میں شادی ہے، تو انہوں نے کہا بھئی اپنے بڑے بزرگ ہیں نا۔ اچھا بعض لوگ تو ایسے بیہودہ جملے لکھتے ہیں، ارے مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اور دعوت دینے والے جو ہوتے ہیں ادائیان میں اپنے ابا کا نام لکھ دیا۔ ارے ابا مر گئے نا یار، اگر وہ دائی ہیں تو قبرستان میں ان کی دعوت کا انتظام کیے ہوں گے انہوں نے۔ یہ عقل بھی ہونا نا یار، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ دائی کا مطلب بلانے والا، ابھی جو بلا رہا ہے۔ میں کسی چیز کی آپ کو دعوت دوں اور اپنے والد محترم مرحوم کا نام لکھ دوں، کوئی عقل کی بات ہے؟ ارے ابھی میں زندہ آدمی دعوت دے گا کہ مردہ آدمی دعوت دے گا؟ ایسا کون سا ادب ہے یہ؟ اب وہاں دعوت نامہ رکھ دیا لے جا کے، کبھی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ایسا ہو، ان کو تو سب قدرت حاصل ہے نا، کسی مردے کو ایک آدمی چھٹی دے دے، جا رہے تیرے لڑکے نے بلایا ولیمہ ہے اس کا، جا تو، اور وہ بڑے میاں آ گئے یہاں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ کوئی سے بھی لان میں ہوگا، وہ لان جو ہے وہ قبرستان بن جائے گا۔ فرمایا وہ سب کچھ تم کو سکھلایا، قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر کے بعد کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں جو عالم غیب کی ہے اللہ نے اپنے نبی پاک محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ پر اس کو منکشف فرما دیا، اس کو کھول دیا، اور ساری انسانیت کو بتا دیا کہ دیکھو یہ زندگی جو ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی تمہاری وہاں سے شروع ہوگی جب تم پر موت طاری ہوگی، جس کو امام غزالی نے کہا کہ موت آتی ہے لوگ جاگ جاتے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، موت آتی ہے جاگ جاتے ہیں۔ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، ایمان والوں کو پہلے سے جگا دیا، پوری زندگی جاگ کر گزارتا ہے کہ اس موت کے پہلے پہلے وہ موت کی تیاری کر لیتا۔ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اگر یہ نہ معلوم ہوتا تو آدمی کیا تیاری کرتا؟ تو فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا، بہت مشہور آیت ہے یہ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں بطور خاص یاد رکھوں گا۔ یہ ترجمہ ایک ترجمہ ہے، اور اس کا ترجمہ پھیلا کے ایک عالم نے کیا ہے، تم مجھے یاد رکھو، تم اپنی اطاعتوں میں، اپنی بندگی میں مجھے یاد رکھو، میں تمہیں ثواب اور مغفرتوں میں یاد رکھوں گا۔ ایک پھیلا ہوا ترجمہ ایک عالم نے یہ کیا ہے، بہت اچھا ترجمہ ہے۔ تو فذکرونی، مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرتے رہو۔ ذکر اللہ کا ذکر، مومن کے روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پرندہ اس وقت تک شکاری کے تیر کا شکار نہیں ہوتا، یا کوئی مچھلی اس وقت تک شکاری کے جال میں نہیں پھنستی جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے۔ آپ انداز فرمائیں ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا۔ یہ یاد کا تعلق کہاں سے؟ زبان سے ہے؟ نہیں، یاد کا تعلق دل سے ہے۔ ہم کو معلوم ہے نا، ہم تو اس کے پریکٹیکل جاننے والے ہیں۔ جیسے ہم مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، اقتدیت بہذا الامام، اللہ اکبر، نیت باندھ لیا امام صاحب کے پیچھے، اور پورا اپنے گھر کا حساب کتاب، بیگم صاحبہ نے بولا ٹماٹر لانا ہے، وہ تو 150 روپے کلو ہے، میرے جیب میں تو 85 روپے کتنے لے کے جاؤں گا، اور اس میں سے ہری مرچی سمار بھی لینا ہے، کیا کروں گا؟ سب چلتے رہتا ہے۔ تو یاد کیا ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور یاد کیا ہے؟ گھر یاد ہے۔ تو یاد کا تعلق جو ہے وہ ذکر، یاد کا تعلق دل سے ہے، یاد کا تعلق دل سے ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے ایسا سجا لو کہ تمہارا دل اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونے والا۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، بہت پہلے میں نے یہ بات عرض کیا تھا کہ انسان کی جو
روح قبض کی جاتی ہے۔ یہ انتظام خاص انسان کے لیے، باقی دوسری ساری مخلوقات جو ہیں سبھی مرتے ہیں نا، سبھی کی جان نکلتی ہے، لیکن فرشتے آئیں اور اس کی روح قبض کریں اور لے کے بارگاہ، یہ صرف انسانوں کے لیے ہے۔ باقی ساری مخلوقات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ساری مخلوقات کی زندگی، ساری مخلوقات، یاد رکھنا یہ لفظ، ساری مخلوقات کی زندگی اللہ نے ذکر اللہ پر رکھی ہے۔ ساری مخلوق ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سب اللہ کے ذکر میں لگے۔ صرف یہ انسانی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا باقی ساری مخلوقات کی عمر، ان کی زندگی کو اللہ نے ذکر اللہ کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ جیسے ہی ان کے ذکر کی مقدار ختم ہوتی ہے اور ان کی زبان رکتی ہے، اس کے ساتھ ہی ان پر اپنے آپ موت طاری ہو جاتی ہے۔ ساری مخلوقات کی موت کیسے طاری ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ جو ذکر اللہ نے ان کے لیے طے فرما دیا ہے وہ مقدار ختم ہوتی ہے، وہ جیسے ہی ذکر کا سلسلہ رکتا ہے اس پر موت اللہ طاری فرما دیتے ہیں۔ اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ اور یہ سب چکر نہیں، یہ سارا انسان کے لیے سارا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کی میرے بھائیو عادت ڈالیں۔ ذکر کا تعلق اللہ کی یاد کا تعلق اصل میں دل سے ہے۔ دل میں جب اللہ کی یاد ہو تو پھر اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آسان ہوگا۔ جب اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو پھر جو میں نے شروع میں جو درس کے عرض کیا ترجیحات، پھر یہ یاد رہے گا کہ وہ کون سی چیز جو ہے جو میرے رب کو راضی کرنے والی ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو میرے نفس کو راضی کرنے والی ہے، یہ اللہ کی رضا کو اس پر ترجیح دے گا۔ آپ سمجھے؟ اور پھر یہی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل فرمایا، اس قرآن کے لیے بھی اللہ نے ذکر کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ پورا قرآن جو ہے وہ ذات الہی کی یاد دہانی کرانے کے لیے ہے۔ تم جتنا اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے مربوط کرو گے اتنا زیادہ اللہ کی ذات عالی کا استحضار تمہارے دل میں جگہ پائے گا، جگہ پکڑے گا۔ اس لیے اس قرآن کو سراپا ذکر کہا، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کے بدلے ذکر کا لفظ استعمال ہوا۔ نماز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا نماز میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ نماز اللہ کا ذکر، قرآن اللہ کا ذکر، پوری زندگی ذکر اللہ سے، اور یہ اکیلی عبادت ہے۔ ذکر اللہ اکیلی عبادت ہے جس کے لیے قرآن شریف نے کثرت کا لفظ استعمال کیا۔ نماز، زکوٰۃ، حج، صدقات، کثرت کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، صرف ذکر کے لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تمہاری کامیابی کی ضمانت کثرت ذکر۔ تو میرے بھائیوں اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہم کو تعلق عطا فرمایا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیے ذکر اللہ جو ہے یہ وہ عبادت ہے، اس میں کوئی شرط نہیں۔ عبادات مختلف ہیں، جیسے نماز کے لیے شرائط ہیں، روزے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور سب چیز کے لیے شرائط ہوتی ہیں۔ نماز کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں۔ مسلمان ہے نا، بس مسلمان ہونا کافی ہے، اللہ کا ذکر ہر حال میں کر سکتے، یہاں تک کہ حالت جنابت میں، خاتون حالت حیض میں اللہ کا ذکر برابر کر سکتی ہے، درود شریف برابر پڑھ سکتی ہے۔ ایسا ہے ذکر اللہ، وہ عبادت کہ جس کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ اس کو قبلہ رو ہونا ہے، نہ بلکہ قرآن نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں
کھڑے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے رہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی کروٹوں پہ لیٹ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ انداز فرمائیں، کیا لیٹ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن ذکر اللہ خود قرآن فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے ذاکرین بندے وہ ہوتے ہیں جو کھڑے رہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے وہ یاد الہی سے خالی نہیں ہوتا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے۔ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی لمحہ زندگی کا ذکر اللہ سے خالی نہ جانے پائے۔ چلتے پھرتے گاڑی پہ بیٹھے ہیں، چلا رہے ہیں، ارے زبان خالی ہے، زبان خالی ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، یا اللہ ہو یا کریم، یا اللہ ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا غفار، یا اللہ ہو یا اللہ کا نام لے رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار، سب ذکر ہے۔ ذکر اللہ میں سب شامل ہے، درود شریف بھی شامل ہے، استغفار بھی شامل ہے، سب چیزیں ذکر اللہ میں۔ اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرو کہ تمہارا کوئی خالی وقت، اب جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں، یہ بولنا جو ہے یہ خود ہی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کا سننا جو ہے یہ ذکر اللہ کے سننے کا اجر و ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ یہاں سے وہاں تک اللہ کی کتاب کے سوا کیا چیز ہمارا مقصد ہے، یہ بھی سراپا ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا کوئی خالی وقت، اور جب ہم اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں گے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت نماز سب بہت اچھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن نگاہ میری بڑی خراب ہے، کوئی خوبصورت چیز دکھی تو ادھر ہی دیکھتے رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کثرت ذکر کو، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو، اللہ اپنے ذکر کی برکت سے تمہارے نگاہ کو پاک کر دے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو شرم آئے گی کہ ذکر اللہ کا کر رہا ہوں اور دیکھ اس چیز کو رہا ہوں جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا، شرم آئے گی۔ میرے بھائیو، آخری میں اور ایک بات عرض کر دوں کہ وہ یوسوسی کا جو آخری تخت انہوں نے 14 جولائی تک رکھا تھا، اس کو 28 جولائی تک بڑھا دیا گیا۔ اس لیے کوشش کریں اپنی ذمہ داری۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد 14 جولائی تک صرف 86 لاکھ آپشن پہنچے تھے۔ 86 لاکھ۔ اس ملک کی آبادی کتنی ہے؟ 135 کروڑ۔ ضلع الہی کو ووٹ کتنے ملے تھے؟ 600 کروڑ۔ ضلع الہی نے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا یہ وہ پارٹی ہے جس کو 600 کروڑ لوگوں نے ایک ساتھ ووٹ دے کر میجارٹی کی۔ 600 کروڑ ان کو ووٹ ملے تھے، ووٹ 135 کروڑ ہے۔ اس 135 کروڑ کے ملک میں صرف 86 لاکھ رائے جائے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیو، ذمہ داری سمجھ کے 28 جولائی اس کی آخری تاریخ کر دی گئی ہے۔ اور دوسری بات بہت ادب سے عرض کرنی ہے کہ جو ہم لوگ کو پیمنٹ کرنا تھا، بالکل یہ آخری ہفتہ ہے، سیکنڈ انسٹالمنٹ دینا ہے۔ ہمارے ساتھی اللہ کے لیے اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے، سارے کام بنا دے، قرض داروں کے قرض ادا کروا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔